سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع شفاعت کا تصور ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو روز قیامت کے حوالے سے ایک بہت بڑی امید بھی ہے اور ساتھ ہی ایک اہم علمی بحث کا مرکز بھی رہا ہے۔ جی، اور آج کی گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا شفاعت گناہگاروں کے لیے نجات کا ایک آپ کہہ لیں کہ کھلا راستہ ہے، یا پھر یہ ایک ایسی الہی رحمت ہے جس کی شرائط اتنی کڑی ہیں کہ اس تک رسائی ہر کسی کے لیے شاید ممکن ہی نہ ہو۔ میرا موقف اس میں بالکل واضح ہے۔ شفاعت ایک ثابت شدہ الہی رحمت ہے، لیکن اور یہ لیکن بہت اہم ہے، یہ مشروط ہے۔ اس کا اصل مقصد گناہ کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں، بلکہ انسان کی اصلاح اور اس کی تربیت ہے۔ بظاہر شفاعت کی مکمل نفی کرتی نظر آتی ہیں، تو اس سے یعنی اس کی نوعیت، اس کی شرائط اور خاص طور پر اس کے غلط استعمال کی جو امکانات ہیں ان پر اتنے سنگین سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اسے اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، شفاعت کا جو وعدہ ہے وہ ان با ایمان افراد کے لیے ہے جو انسان ہونے کے ناطے گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں، جیسا کہ حدیث نبوی میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ تصور مایوسی سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک قیدی ہے جسے عمر قید ہوئی ہے۔ اب اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ اچھے چال چلن پر معافی کی کوئی امید نہیں، تو وہ جیل کے اندر مزید خطرناک بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ ایک طویل مدت کے بعد اس کے رویے کی بنیاد پر رہائی ممکن ہے، تو یہی امید اس کے لیے اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ شفاعت کا وعدہ بھی گناہگار مومن کے لیے یہی کام کرتا ہے، لیکن اس کی بنیادی شرط سچا ایمان ہے۔ ایسا ایمان جو گناہ کے بعد محض زبانی دعویٰ نہ ہو، بلکہ حقیقی ندامت اور پشیمانی پر مجبور کر دے۔ جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، گناہ سے پشیمانی ہی تو توبہ ہے۔ لہٰذا یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو شفاعت کرنے والے کے ساتھ ایک گہرا روحانی تعلق قائم رکھتے ہیں اور جن کا ایمان انہیں مسلسل اصلاح کی طرف مائل کرتا ہے۔ درست ہے، لیکن ہمیں قرآن کی بالکل واضح اور دو ٹوک آیات کو بھی تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی معاملہ ہوگا، نہ دوستی اور نہ شفاعت، یعنی لا بیان فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت۔ یہاں تو کسی بھی قسم کی سفارش کی مکمل نفی کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ السجدہ میں فرمایا گیا کہ خدا کے سوا تمہارا کوئی ولی اور شفیع نہیں، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ تو ان آیات کی موجودگی میں دوسروں سے شفاعت کا تصور کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایک براہ راست تضاد نظر آتا ہے۔ اور تاریخ میں وعیدیہ جیسے مکتب فکر بھی تو رہے ہیں، وہ لوگ جو وعید یعنی عذاب کی آیات پر اتنا زور دیتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کی معافی کی کوئی صورت نہیں، تو ان کا نظریہ تو شفاعت کے تصور سے بالکل متصادم ہے۔ اور میرا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ، جیسا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے، لوگوں میں گناہوں کے بارے میں ایک خطرناک لاپرواہی پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ سوچ کہ آخرکار کسی نہ کسی بزرگ کی شفاعت کے ذریعے نجات ملی جائے گی، یہ عملی زندگی میں انسان کو بے باک بنا دیتی ہے۔ آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا ہے، ان سے بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے، اس کا حل قرآن ہی میں موجود ہے۔ دیکھیں، جن آیات میں شفاعت کی نفی ہے، وہ دراصل مشرکین کے اس تصور کو رد کرتی ہیں جو اپنے بتوں کو خدا کے سامنے آزاد اور خود مختار سفارشی سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بتوں کا خدا پر اتنا اثر ہے کہ وہ ہر حال میں انہیں بچا لیں گے، چاہے ان کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسلام میں شفاعت کا سارا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، جیسا کہ آیت الکرسی جو قرآن کی عظیم ترین آیت ہے اس میں واضح ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت کر سکے۔ تو لہٰذا نفی کرنے والی آیات یا تو کافروں کے لیے ہیں جو اللہ کے اذن کے قائل ہی نہیں، یا پھر شفاعت کے اس باطل تصور کو رد کرنے کے لیے ہے جس میں شفیع کو خدا کے برابر یا خود مختار سمجھا جائے۔
جبکہ جو مثبت آیات ہیں وہ اس شفاعت کی بات کرتی ہیں جو اللہ کی اجازت اور اس کی رضا کے تابع ہے۔ اچھا، آپ کی یہ تشریح منطقی ہے کہ نفی والی آیات مشرکین کے باطل تصورات کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرائط کا معاملہ تو اپنی جگہ مبہم ہی رہتا ہے۔ آپ نے ایمان اور ندامت کو شرط قرار دیا، یہ تو بہت داخلی اور ذاتی کیفیات ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ ایک شخص ساری زندگی ظلم، ناانصافی اور گناہ کرتا رہے اور آخری وقت میں بستر مرگ پر کہہ دے کہ میں نادم ہوں، تو کیا وہ شفاعت کا حقدار ہو جائے گا؟ اس سے تو پورے نظام انصاف کا مذاق بن جائے گا۔ کوئی بھی گناہگار یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ دل سے نادم ہے، جبکہ اس کے اعمال اس کی گواہی نہ دیں؟ نہیں، میں اس دلیل سے اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ معیار بالکل واضح ہے۔ امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو شخص گناہ پر نادم نہ ہو وہ حقیقی مومن ہی نہیں اور اس کے لیے شفاعت بھی نہیں ہے۔ یا ندامت سے مراد صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمان اتنا مضبوط اور حقیقی ہونا چاہیے جو انسان کو گہرے غور و فکر، خود اعتباری یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، گناہ کی تلافی اور اپنی ذات کی مکمل اصلاح کے مرحلے تک پہنچا دے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو صرف استغفار کافی نہیں، اسے وہ حق واپس کرنا ہوگا۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ شفاعت کے قبول ہونے کی اصلی شرط یہ ہے کہ انسان میں ایسا زندہ ایمان ہو جو اسے ندامت، خود سازی یعنی سیلف ریفارم اور قانون شکنی کی روش سے نکال کر اصلاح کی راہ پر گامزن کر دے۔ یہ دراصل اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد الہی کی پاسداری اور اس کے قوانین کا احترام باقی رکھنے کا نام ہے۔ اس کے بغیر شفاعت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ شرائط بہت سخت ہیں اور صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں، لیکن آپ نے ایک اور بات کہی تھی، شفاعت کرنے والے کے ساتھ روحانی تعلق۔ یہ روحانی تعلق یا مانوی ربط ایک بہت غیر واضح اصطلاح ہے۔ عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف کسی نبی یا امام سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے؟ اگر کوئی شخص ظالم ہو، سود خور ہوں، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہو، لیکن اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو، تو کیا اس کا یہ ربط قائم مانا جائے گا؟ یہ تو دین کو محض ایک جذباتی وابستگی بنا دینے کے مترادف ہے۔ آپ کا سوال بہت گہرا ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہ روحانی تعلق محض ایک جذباتی نعرہ یا دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک فکری اور عملی تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ہستی سے آپ شفاعت کی امید رکھتے ہیں، آپ اس کی تعلیمات، اس کے کردار اور اس کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام سے شفاعت کی امید رکھتا ہے لیکن خود یزید جیسے اعمال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، انصاف کا گلا گھونٹتا ہے، تو یہ کیسا روحانی تعلق ہے؟ یہ تو خود کو دھوکہ دینا ہے۔ حقیقی تعلق یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس ہستی کے رنگ میں رنگی ہو جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ شفاعت کی امید انسان کو شفاعت کرنے والے کے افکار، اعمال اور مکتب کے قریب لاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خود کو شفاعت کا اہل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں یہ تعلق خود ایک اصلاح کنندہ اور برائی سے روکنے والا عامل بن جاتا ہے۔ بنیادی کمزوری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت کی امید اصلاح کا باعث بنتی ہے، لیکن عملی دنیا میں ہم اس کا الٹ بھی تو دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی امید کو غلط استعمال کرتے ہوئے گناہوں پر اور جری ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں ایمان کا ماتم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں نجات مل ہی جائے گی، ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں۔ وہ اصلاح کی کوشش کرنے کی بجائے صرف نسبت پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی اور خطرناک سماجی رویہ ہے جو اسی تصور کے غلط فہم سے پیدا ہوا ہے۔ میں اس خطرے کو اور اس سماجی رویے کو پوری طرح تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ شفاعت کے اصل تصور کا نقص نہیں، بلکہ اس کی غلط فہمی اور ناقص تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پوری بحث میں واضح کیا، شفاعت کوئی پارٹی بازی یا اقربا پروری نہیں ہے۔ یہ ایک گہرے مانوی ربط کی محتاج ہے جو شفاعت کرنے والے اور جس کی شفاعت ہو رہی ہے اس کے درمیان قائم ہوں۔ جو شخص محض نسبت پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا، وہ دراصل اس مانوی ربط کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہے اور یوں خود کو شفاعت کا نااہل بنا لیتا ہے۔ اس کا حل شفاعت کے تصور کو رد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے صحیح اور مشروط تصور کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ جب لوگوں کو یہ سمجھایا جائے گا کہ شفاعت ایک مشروط رحمت ہے جس کی بنیاد سچے ایمان، حقیقی ندامت اور اصلاح عمل پر ہے،
تو وہ اسے گناہ کی کھلی چھوٹ نہیں سمجھیں گے، بلکہ اسے اپنی اصلاح کے لیے ایک طاقتور محرک کے طور پر دیکھیں گے۔ چلیں، اگر ہم ان تمام شرائط کو مان بھی لیں تو پھر بھی وہ بنیادی سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ الہی نظام انصاف کو کسی نہ کسی طرح کمزور نہیں کرتا؟ اصول تو یہی ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کی بنیاد پر جزا یا سزا ملے۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھے گا۔ شفاعت کا تصور اس واضح اور شفاف اصول میں ایک استثناء پیدا کرتا نظر آتا ہے جو عدل الہی کے تصور سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں لگتا۔ نہیں، میں اسے اس طرح نہیں دیکھتا۔ شفاعت انصاف کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی ایک اعلیٰ صفت یعنی اس کی وسیع رحمت کا مظہر ہے۔ یہ انصاف کے نظام میں خلل نہیں، بلکہ رحمت کے ذریعے تربیت کا ایک نظام ہے۔ اس کا مقصد، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، تعمیری اور تربیتی ہے۔ یہ گناہ گار کو مکمل مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ جب ایک شخص جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان کی بنیاد کو محفوظ رکھے اور اولیاء خدا سے اپنا فکری و عملی تعلق قائم رکھے تو اس کے لیے واپسی کا ایک دروازہ کھلا ہے، تو یہ امید اسے مکمل طور پر ٹوٹنے اور مزید گناہوں کی دلدل میں دھنسنے سے بچاتی ہے۔ یہ خدا کے عدل کے اوپر اس کی رحمت کی برتری کا ثبوت ہے۔ عدل کا تقاضا سزا ہے، لیکن رحمت کا تقاضا معافی اور اصلاح کا موقع دینا ہے۔ شفاعت ان دونوں کے درمیان ایک حسین توازن قائم کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو یہ واضح کرتی ہے کہ شفاعت کا تصور اتنا سادہ ہرگز نہیں جتنا عام طور پر سمجھا یا بیان کیا جاتا ہے۔ قرآنی آیات میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے، اسے حل کرنے کے لیے گہری تفسیر اور دونوں طرح کی آیات کو اپنے صحیح سیاق و سباق میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو سخت شرائط ہیں، جیسے سچی ندامت جو عملی اصلاح پر منتج ہو، حقیقی ایمان جو صرف دعویٰ نہ ہو، اور شفیع کے ساتھ عملی اور فکری وابستگی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس عقیدے کو اخلاقی بے رہروی کا ذریعہ بننے سے روکتی ہیں۔ الہی انصاف اور مشروط رحمت کے درمیان یہ توازن ایک ایسا دقیق موضوع ہے جو مسلسل غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل درست۔ خلاصہ یہی ہے کہ شفاعت ایک نہایت گہرا اور مشروط الہی انعام ہے۔ یہ گناہ کرنے کا لائسنس نہیں، بلکہ ان مومنوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے غلطی کر بیٹھیں، لیکن اللہ اور اس کے اولیاء سے اپنا تعلق مکمل طور پر منقطع نہ کریں۔ یہ خدا کے انصاف کے ساتھ ساتھ اس کی بے پایاں رحمت اور حکمت کا ایک عظیم ثبوت ہے جو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ یہ موضوع بلا شبہ بہت وسیع ہے، اور آج کی گفتگو نے اس کے مختلف پہلوؤں پر گہرائی سے روشنی ڈالی ہے، اور یہ ہمیں الہی انصاف، رحمت اور انسانی ذمہ داری کے باہمی تعلق پر مزید سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ محض ایک عقیدہ نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ اخلاق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔